نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ آج ہمارا پارا 6 اسٹارٹ ہوگا۔ سورہ نساء ہی کی کنٹینیویشن ہے آیت نمبر 148 سے، اور بیسیکلی ان آیات میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے ریزنگ یور وائس اگینسٹ دی انجسٹس۔ ٹھیک ہے، یعنی آواز اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یا تو آپ کسی کی غیبت میں آواز اٹھاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں دوسروں کو ان کی شکایت کے بارے میں، یا جو برائی ہے اس کو عام کرتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کی پرابلم کا سلیوشن نکل سکے۔ ان دونوں ہی سچویشنز میں انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے بدلے سے کیا ریوارڈ ملیں گے، ان آیات میں، مختصر سی آیات میں اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، احبا یحبو جو ہے یہ محبت سے ریلیٹڈ ہے، پسند کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ یحبو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور لا اسٹارٹنگ میں آ گیا، یعنی لا یحبو نہیں پسند کرتا۔ کون نہیں پسند کرتا؟ اللہ تعالیٰ۔ الجہرہ، جہرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جہرن جو ہے وہ آواز کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، منہ کھول کر کھلم کھلا کچھ بات کو کہنا۔ اور پھر اس کو کنٹیکچوئل میننگ میں دیکھیں گے آپ تو بری بات زبان سے نکالنا، یعنی کسی کا منہ پھٹ ہونا، آؤٹ اسپوکن ہونا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر اس تمام معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ آواز کو بلند کرنا بالسوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پیچھے والی چیز کو، پیچھے والے ناؤن کو آگے کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے کہ ود کس چیز کے ساتھ؟ سو کے ساتھ میں برائی کے، ٹھیک ہے۔ سون جو ہوتی ہے وہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، برائی یا گناہوں کے لیے۔ اب کس طرح کے گناہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ من القولی، وہ گناہ جو بات کے ذریعے پھیلتے ہیں، کہ جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آواز کو بلند کیا جائے برائی کے معاملے میں جو باتوں سے ریلیٹڈ ہو، الا من ظلمہ، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ظلمہ جو ہے یہ مجہول ہے، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، یعنی وہ بہت سنتا ہے، وہ بار بار سنتا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ بولو گے یا آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا وہ سب سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو، ٹھیک ہے۔ تبدو میں یہ با دال الحمزہ اس کا روٹ ہے، ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ خیرن، کوئی نیکی، تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اسے، ٹھیک ہے۔ خا فا اور یا اس کا روٹ ہے تخفوہ، جو ہا کی ضمیر ہے یہ اسی نیکی کی طرف جا رہی ہے، یعنی تم ظاہر کرتے ہو نیکی کی بات کو، یعنی تم نے اپنی یا کسی کی نیکی کو ظاہر کر دیا، یا پھر تم نے اس کو چھپا دیا۔ او تعفو، یا تم درگزر کر دو، عن سوء، کسی برائی سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نیکی کی بات ہوتے ہوتے آگے اچانک سے سو کا ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے درگزر کرنا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تعفو، عفو درگزر کرنا، درگزر کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے بالکل ہی اریز کر دیا جائے کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں غفرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا، جس سے استغفار بنائے، تو کسی چیز کو کور اپ کر دینا، گناہوں کو کور اپ کر دینا، لیکن وہ گناہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے، لیکن جب تعفو کی بات ہو جائے، ٹھیک ہے، عفو درگزر کی بات ہو جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اسے کمپلیٹلی اریز کر دیا جائے۔ تو یہاں کیا مطلب ہو رہا ہے کہ کسی کی برائی جو آپ کو بات بری لگی ہے، اگر تم اس کو بالکل ہی مٹا دو اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی عفوًّا قدیر ہے، وہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو کمپلیٹلی اریز کر دیتا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، تمام قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہوتی ہے، رسول اس کے تمام رسولوں کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ یفرقوا، وہ فرق کریں، تفریق کریں،
ٹھیک ہے، فرقہ یفرقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیپریٹ آؤٹ کر دینا، ڈیوائڈ کر دینا، الگ الگ کر دینا، ٹھیک ہے، فرق کرنا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے فرق کر دینا، الگ کر دینا۔ کس کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی اللہ کی بات تو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کی نہیں مانتے، یا پھر ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر، کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا، اور بعض رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بین ذالک سبیلا، درمیان اس کے کوئی راستہ، یعنی کوئی بیچ کا راستہ نکالے جس سے سب کو نہ ماننا پڑے، یا ایسے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم سب کو نہیں مانتے، ہمارا یہی طریقہ ہے، کوئی بھی اس طریقے کا وے آؤٹ نکال لینا جو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں آیا ہے، کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے اگینسٹ چلے جانا، کوئی اور راستہ نکال دینا۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں حقیقی، کہ جو اپنی مرضی سے کوئی راستہ نکال رہے ہیں حالانکہ شریعت موجود ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے، یہاں پہ کفر کیا ہوا دیکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یا اللہ کی بات وہ مانتا ہے لیکن رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے، کچھ پہ ایمان لاتا ہے کچھ پہ نہیں لاتا، اور ان کے لیے کیا عذاب ہے تیار؟ مہینن، رسوا کرنے والا، جو انسلٹ فل ہوگا، جس سے ان کو انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والذین آمنوا باللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ سب پہ ایمان لاتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، وہ دے گا انہیں، اجورہم، اجر ان کے، ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کو؟ زور سے، کھلم کھلا کہنے کو، برائی کی بات کو، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، بری باتوں میں دیکھیے گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے، برے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، طعن و تشنیع بھی آ جاتا ہے، یا کوئی بھی برائی جو زبان پر آ جائے انسان کے، خاص طور پر کہ کسی کے آپ ظلم کی شکایت کر رہے ہیں، سب لوگوں کے درمیان آپ بتا رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں اس کی، یعنی کہ برائی یا بری باتوں کو پبلکلی کرنا، جو غلط بات ہے آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے، آپ اس کو پبلکلی کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی اور کے ساتھ میں برائی ہوتی ہوئی دیکھی، آپ نے اس کو بھی پبلکلی کہہ دیا، کسی کو بدنام کرنا یا کسی کی برائی کو پھیلانا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی غلط بات زبان سے نکالے لوگوں کے بارے میں، کسی کی برائی اگر منہ پر کی جائے تو یہ اس انسان کی توہین کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر یہ پیچھے کریں گے آپ تو کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ آپ سامنے بھی کسی کی توہین کریں اور پیچھے بھی کریں۔ دیکھیے یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ برائی والی، ٹھیک ہے، جو کسی کی برائی ہم کرتے ہیں، جیسے ہم نے کسی میں کوئی عیب دیکھا، کسی کے ہم گھر گئے اور ہم نے کوئی چیز دیکھی ایسی جو ہمیں ناپسند ہوئی، یا ہم نے کوئی اڑتی اڑتی خبر سنی کسی کے بارے میں، تو وہ برائی ہم نے اور آگے لوگوں میں پھیلا دی، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ غیبت کریں ایک دوسرے کے بارے میں، سوائے مظلوم کے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو ایکچولی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا گیا، یا جس کا حق تھا کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کی کرنے کے بجائے آپ نے اس کی بے عزتی کی، جیسے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ظلم کی داستان ایسی جگہ بیان کر سکتا ہے جہاں اس کے مداوے کے لیے کوئی چیز موجود ہو یا کوئی ذات موجود ہو، یعنی کہ اگر مظلوم بیان نہیں کرے گا اس چیز کو تو اس پہ اور ظلم ہوگا، اگر وہ ایسے لوگوں کو بتاتا ہے، جیسے کہ اگر وہ کسی جج کے پاس جاتا ہے یا کسی پولیس کے پاس جاتا ہے، یا خاندان میں ایسے بڑے لوگوں کے پاس جا کے بیان کرتا ہے کہ جو اس پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں، تو وہاں پہ اس کو بتانا یہ گناہ کے کاموں میں سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے کمزور انسان ہوتے ہیں، یوزولی ہماری سوسائٹی میں کمزور طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ یتیم بچوں کا، یا عورتوں کا، ٹھیک ہے، یا غلاموں کا، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی وہ لوگ سناتے ہیں تو اس چیز کی اجازت ہے، چاہے وہ ظالم کے پیچھے ہی کر رہے ہوں،
ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے سامنے کرنے کے بجائے لوگوں کے پاس جا کے اس چیز کا چرچا کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ پرٹیکولرلی دیکھیے سارے لوگوں کے بیچ میں وہ بھی نہیں جائیں، اس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ اسی بندے کے پاس جائیں یا اسی اتھارٹی کے پاس جائیں کہ جو کوئی سلیوشن نکال سکے، کیونکہ آپ کو اپنی پرابلم کا سلیوشن چاہیے، نہ کہ دوسرے انسان کو آپ بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں ہوگی، پھر یہ غیبت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر ذہنی ٹارچر کرتا ہے یا مارتا پیٹتا ہے بیوی کو، عورت جو ہے وہ صبر کر رہی ہے، وہ سہ رہی ہے، وہ کس کو بتائے گی؟ جیسے وہ اپنے والدین کو بتاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بتاتی ہے، اپنے دوست کو بتاتی ہے، جو اس ظلم کے بدلے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کوئی راہ حل نکال سکتے ہیں، اس کو حق دلا سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس چیز کی اجازت ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ حقیقی مظلوم کی داد رسی ضروری ہے، یعنی اس کو سننا، اس کے بارے میں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس بات کو سننا یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ اس پوائنٹ کو ہم کلیئر کرتے چلیں اچھے سے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی دوست آپ سے اپنی تکلیف شیئر کر رہا ہے، بہت بار ہوتا ہوگا کہ آپ کے بھائی بہنوں میں سے یا کوئی دوست ہوگا جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں آپ سے شیئرنگ کرتا ہوگا، اور ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ یہ غیبت ہے، ہم نہیں سن سکتے کیونکہ ہم سامنے والے کی غیبت سن رہے ہیں، ہمیں مت بتاؤ ورنہ ہم پہ بھی غیبت کا الزام آ جائے گا یا ہمیں بھی غیبت کا گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس جگہ پہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی آپ پر اعتماد کر کے کوئی بات شیئر کر رہا ہے، کیونکہ ہر کسی سے ہر طرح کی بات شیئر نہیں ہوتی ہے۔ آپ پر اعتماد کیا جا رہا ہے، بھروسہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کو وہ بات سننی چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ برائی کے اندر اور زیادہ مطلب ہوتا ہے نا مرچ مسالے ڈال کے ہم بڑھاتے ہیں کہ ہاں وہ تو ایسا ہی ہے نا، اس چیز سے پرہیز کریں۔ اس کی جگہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں یا حل بتانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیجیے، نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ خود زیادتی کر رہا ہے انسان جو آپ سے شیئر کر رہا ہے، تو بھی اس کو سجیسٹ کیجیے، اسے بتائیے کہ تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو خاموشی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی ایڈوائس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ کوئی ظلم ہونے سے روک سکتے ہیں، یا وہ خود ہی اگر ظالم ہے جو شیئر کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ رخصت ہے کہ اگر مظلوم سناتا ہے، لیکن دیکھیے شرط یہی ہے اس کے ساتھ میں کہ اس کی نیت محض دوسرے کو بدنام کرنا نہ ہو، حل تلاش کرنا ہو، ظلم کا ازالہ کرنا ہو، یہ اس انسان کی نیت ہو کہ جو شیئر کر رہا ہے۔ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ، کیونکہ ہمیں یہی ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں وہ غیبت میں آ جائے گا تو ہم سہتے رہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے، یا اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں اور وہ واقعی غیبت ہو جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا بتانا چاہیے کیا نہیں بتانا چاہیے؟ اسی لیے اس کے لیے موٹے موٹے پوائنٹس دھیان رکھیں۔ آپ کی نیت کیا ہے، کہ آپ کسی انسان کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو واقعی سولیوشن چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے ہر کسی کے پاس، خاندان کے ہر فرد کو جا کے الگ الگ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی لوگ جو ہے صرف مزے لیتے ہیں یا پھر اور زیادہ آگ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، اسی لیے صرف ایسے شخص کے پاس جا کر بات کریں کہ جہاں سے آپ کو حل مل سکے۔ کیونکہ غیبت حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مردہ بھائی کی گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے؟ وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ، وہ شکایت کس کی کر رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کس کے پاس آ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، کہ اس طرح سے ہوا میرے ساتھ میں اور کیا ہوگا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو بعض چیزیں اگر سامنے نہ لائی جائیں تو حل نہیں نکل سکتا ان کا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ طلاق کا معاملہ ہوا، یا کوئی دھمکی دے رہا ہے آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس چیز کو سامنے لایا جائے۔ پھر ایک اور بات کا دھیان رکھیے کہ اتنی ہی بات کہے کہ جتنی اس نے کہی ہوگی، یعنی اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے یا آپ سے کچھ غلط کہا گیا ہے تو صرف اتنا ہی کہیں، یہ نہ سوچے کہ صحیح موقع ملا ہے برائی کرنے کا یا اس کو ڈیفیم کرنے کا یا بدنام کرنے کا، تو جتنا چاہے اس میں اور ایڈیشن کر دیا، حالانکہ اتنی بات نہیں ہوئی تھی۔ جیسے اگر کسی نے مارا ہے تو آپ نے کہ اتنا مارا ہے یا یہ بھی اٹھا کے مار دیا، اس کے اندر آپ اضافی چیز ایڈ نہ کریں، اس چیز سے بچنا ہے، جتنا ہوا ہے اتنا ہی بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بھی دیکھیے یہ عوام کا درجہ ہے، یعنی جو عام انسان ہیں ان کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اتنا بیان کر سکتے ہیں، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیے اگر آپ خاموش رہتے ہیں اس سچویشن پہ بھی، تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوگا جو جواب دیتا رہے گا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو ایک آدمی آ کے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ خاموش بیٹھے تھے،
ٹھیک ہے؟ وہ بولتا رہا، پھر آپ نے آ کے اس کو جواب دے ہی دیا ایٹ لاسٹ، تو اس سچویشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ گھبرا گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جیسے ہی تم نے جواب دیا، تم نے بولا کچھ، اوبویسلی اس کے بعد لڑائی ہو سکتی تھی، لڑائی کے امکان تھے، تو وہاں پہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں ہو سکتا۔ تو مقربین کا درجہ کیا ہے؟ اگر آپ واقعی اللہ کے مقرب ہونا چاہتے ہیں تو کیا مقام ہے اس کا کہ انسان سہ جائے، وہ درگزر کر دے، وہ سن کے انسنا کر دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بولنے سے بات بڑھے گی ہی، کچھ نہیں ہونا، یا یہ بول کے تھک جائے گا، یا میں ایسا ہوں ہی نہیں جو یہ بول رہا ہے، تو آپ اگر اس کو درگزر میں ٹال دیتے ہیں، سہ جاتے ہیں، تو یہ خواص کا درجہ ہے، خاص لوگوں کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کی رخصت ہے۔ اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پہ گناہ نہیں، لیکن اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اتنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اور زیادہ ظلم پہ نہ ابھر آئے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ خاموش رہنے سے سامنے والا اور زیادہ ظالم بن جاتا ہے اور دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، وہاں تو آپ کو بولنا ہی بولنا ہے، کیونکہ وہ دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا، اس کے ظلم کی انتہا ہو جائے گی۔ اگر صرف آپ کے ساتھ ہی معاملہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، کہ جیسے ہم سیرت میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے دوسروں کا دل پلٹ جاتا ہے، تو یہ خواص کا درجہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ جو حدیث مبارکہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے پڑوسی کے ستانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا سامان باہر نکال کر راستے میں رکھ دو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، گھر کا سامان باہر کیوں نکالا ہوا ہے؟ تو وہ شخص پھر اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا کہ یہ پڑوسی اس طرح سے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے جو ناروا ہے۔ تو ہر راہ گزر یہ دیکھ کر اس کو ملامت کرتا، جو بھی گزرتا پھر وہ برا بھلا کہتا اس کے پڑوسی کو۔ ٹھیک ہے؟ تو جب پڑوسی یہ دیکھتا کہ ہر شخص مجھے ہی ملامت کر رہا ہے، تو پھر اس نے آئندہ کے لیے معذرت کر دی، یعنی اس طریقے سے وہ غلط کام سے رک گیا کہ سبھی مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ تو یہ بھی طریقہ ہمیں ایک ملتا ہے سنت سے جو ثابت ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر اپنے کسی طرز عمل سے آپ اسے روک رہے ہیں یا دوسروں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ بندہ رک جائے جو ظلم کر رہا ہے، تو یہ جرم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سورہ شعراء کی آیت میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 40 میں، برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مانند، یعنی اتنا ہی بدلہ آپ لے سکتے ہیں، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یعنی آپ نے اگر معاف کر دیا اور جس بندے کو آپ نے معاف کیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اصلاح کر لی ہو، یا پھر آپ اس کی اصلاح کر دیں، یا آپ اپنی جو رویہ ہے، اگر برائی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی کوئی غلطی ہو تو آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی دوسری جگہ آتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے شخص پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، یعنی آپ بدلہ لے لیجئے تو آپ کا دنیا میں ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر کیونکہ آپ نے بدلہ لے لیا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے اگر آپ نے اتنا ہی بدلہ لیا، لیکن آپ کے لیے کوئی آخرت میں سیونگ نہیں ہو جائے گی، یعنی آپ کا وہ بدلہ ہو سکتا ہے آخرت میں جا کے جب ہمیں سب سے زیادہ اپنی نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہو، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا درگزر ہے یا صبر ہے آپ کا، تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا پھر، کیونکہ آپ دنیا میں بدلہ لے چکے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ بدلے کی جو شکلیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ بدلے کی ایک پہلی شکل کیا ہے کہ آپ زبانی بدلہ لے سکتے ہیں یا ہاتھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا، بشرط یہ کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ اور زیادہ اس کو گالیاں نہ دے دے، تو جو دو لوگ آپس میں گالی دے رہے ہیں، جس نے پہل کری اس کو دونوں کا گناہ مل جائے گا پھر، کیونکہ پہل اس نے کری ہے نا، لڑائی اس نے بڑھائی ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز جب چوری ہو گئی تو انہوں نے چور کو بد دعا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ تم اس کا بوجھ کیوں ہلکا کرتی ہو؟ یعنی بد دعا آپ نے دے دی تو وہ بدلہ ہو گیا اس کا، اگر وہ نہیں دو گیا، بد دعا نہیں دیتی تو پھر آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا، اس بندے کا تو بدلہ ہلکا ہو گیا، یعنی اس کا آپ نے لے کے اپنی طرف سے بد دعا دے کے یا اس سزا دے کے یا ظلم کر کے اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ پورا کر لیا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ظالم کے حق میں بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔
ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں، دونوں سچویشن آپ کے پاس میں ہے۔ آپ اگر عوام کا درجہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لیں، اگر آپ کو اللہ کے یہاں مقرب ہونا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی بہت گناہ گار ہیں اور ہمارے کئی گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ہم سے پوچھتا تک نہیں ہے، اور قیامت کے دن جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے گناہ تو اللہ نے معاف ہی فرما دیے تھے۔ تو اس آسپیکٹ سے اگر سامنے والے کا نقصان نہیں ہو رہا زیادہ، تو ہم اگر صبر کریں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بالکل ہی اس کو درگزر سے لے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کس چیز کو جاننے والا ہے؟ مظلوم کی پکار کو، شکایت اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی صحیح شکایت کری ہے، کتنی غلط کری ہے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے شکایت کو، صحیح اور غلط کو وہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مظلوم کی دعا بھی سننے والا ہے، کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرمایا کہ وہ فوراً اس کی سنتا ہے، کوئی نہیں سن رہا اس کی، ٹھیک ہے؟ کسی نے اس کے معاملے کو سیریس نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ فوراً دعا قبول کرے گا۔ اور پھر ظالم کے ظلم کو اور مظلوم پر کیا بیت رہی ہے، اس کے ماضی حال مستقبل ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، کہ کون کیسا ظلم کر رہا ہے، پچھلے جتنے بھی وقت گزرا ہے اس میں اس نے کیا معاملہ کیا یا وہ آگے کیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کامل علم ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے رخصت جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم، لیکن اس کے بجائے یہاں پہ جیسے آیا ہے کہ اگر تم خیر کو ظاہر کرو، یعنی پچھلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں برائی کو ظاہر کرنے کا حکم آیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں دوسری آیت میں نیکی کو ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نیکی کا ظاہر کرنا یہ جو ہے یہ بلا استثناء ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے خیر کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی نیکی فرما برداری کا کام کسی کے سامنے بھی آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے ذکر کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا شوق بڑھائیں، اس کا آپ دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر آپ ظاہر کریں گے اس لیے کہ سامنے والا بھی موٹیویٹ ہوگا، اس کو ایک نیا طریقہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی نیکی کا ایک طریقہ ہے، ہم ایسے بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ سامنے والے کو فرما برداری پر ابھارتی ہے، اس غرض سے آپ کسی کے سامنے نیکی کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا صدقہ خیرات بھی، یعنی جو مال آپ صدقہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں، تو آپ جب کسی کو معاف کر رہے ہیں تو جو اس نے آپ کے ساتھ میں برا کیا تھا، آپ کی بے عزتی کی تھی، تو ایک طریقے سے یہ آپ کی عزت کی خیرات نکلے گی، یعنی آپ نے اپنی عزت کا صدقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ بھی قابل قبول ہے کہ آپ نے برداشت کیا کہ آپ کی عزت کو کسی نے اچھالا ہے، تو یہ بھی آپ کی عزت کے صدقے میں چلا جائے گا کہ آپ نے اپنی عزت کا صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا یا معاف کر دیا اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو یہ بھی ظاہری نیکی میں آ جائے گا، کیونکہ آپ نے معاف کیا ہے اس کو۔ اور یہ دیکھیے بار بار اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ نیت میٹر کرتی ہے، کہ آپ کی نیت کس چیز کے لیے تھی۔ آپ کی لوگ بڑائی کریں تو پھر آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنا، لیکن اگر آپ اس لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا تاکہ لوگوں کے اندر بھی معاف کرنے کا حوصلہ بڑھے، اور لوگ یہ سوچے کہ اتنا بڑا جرم اس کا معاف کر دیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے، تو یہ بھی اگر آپ نیکی ظاہر کرتے ہیں تو یہ ان تبدو خیرن کے اندر آئے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، یا تم اس کو چھپاؤ، او تخفوہ، تو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے کے اندر آئے گا کہ نیکی کر کے چھپانا، کہ آپ نے کوئی نیکی کری، آپ چاہتے ہیں کہ ریاکاری میں نہ آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ آپ کی نیت اس میں خالص ہے، تو یہ بھی نیکی میں آ جائے گا۔ یا آپ جو ہے کسی کے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہو جائے گا کہ آپ کسی کے گناہوں کا چرچا نہیں کرتے لوگوں کے بیچ میں۔ اور اس کے علاوہ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ یا تم معاف کر دو، ٹھیک ہے، درگزر کر دو، تو کوئی ایکسٹرا بھلائی کا کام نہیں کہا آپ نے، کیا کیا؟ بس آپ نے اس کا قصور ہی معاف کر دیا، آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، آپ نے کسی کے بیچ میں بتایا نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن آپ کے ساتھ جو غلط ہوا تھا وہ آپ نے معاف کر دیا، تو یہ بھی نیکی کے اندر آتا ہے، خیر کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی کتنے طرح کی ہو گئی؟ دیکھیے یہاں پہ ایک ایکٹیو وے میں ہو گئی، ایک پیسو وے میں ہو گئی۔ ایکٹیو وے میں نیکی ہوگی کہ آپ اٹھ کر کام کر رہے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں یا چھپ کر رہے ہیں، دونوں طرح سے آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا پیسو فارم کیا ہو گئی؟ کہ آپ اگر سست ہیں، آپ سے نیکی کا کام نہیں ہوتا، یا آپ جو ہے ضعیف ہیں، تو آپ
اپنا بدلہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے بھی بھلا دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی نیکی میں آ جائے گا. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راستہ کھول رکھا ہے کہ نیکی کرو، چاہے کس طرح بھی کرو، اٹھ کے کرو یا معاف کر کے کرو. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا نکلتا ہے ان دونوں آیات کا؟ کہ مظلوم کے لیے برائی کا ظاہر کرنا، اور نیکی کا ظاہر کرنا یا چھپانا، اور تیسرا کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا. تینوں صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا. یعنی قدرت کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. ہم تو کمزور ہے، جب کچھ ہم کر نہیں سکتے تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کری، آپ کے پاس اگر پاور ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تو یوزولی انسان کیا کرتا ہے؟ بدلہ لیتا ہے، ریونجفل ہو جاتا ہے وہ، کہ نہیں اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں بدلہ لوں گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں یا ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے سکے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ وہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے عمومی انسانوں کا حال ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یعنی یہ بھی کنڈیشن بتائی گئی ہے اس آیت کے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے، کہ انسان کمزور ہے، اگر وہ بدلہ نہیں لے پاتا تو بھی اس سچویشن میں وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قدرت مند ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمیں سزا دے سکتا ہے، ہماری نعمتوں کو چھین سکتا ہے، پھر بھی وہ ہمارے قصور معاف کرتا ہے. تو اے انسان، شرم کرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور تمہیں معاف کرنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے معاف نہیں ہوتا، میرا دل صاف نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبار ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کچھ کہا جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے یا اللہ کی نعمتوں کا ہی اعتراف نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے ان کی اس باتوں پہ. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے یہی پسند فرماتا ہے کہ تم بھی معاف کر دو، دل سے مٹا دو، گرجز مت رکھو اپنے دل میں، کیونکہ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ قرار دیتا ہے. اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، کہ میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں، جو آس پاس کا ایریا ہوتا ہے، جنت کے باہر کا جو ایریا ہے، پرٹیکولرلی اطراف ہو گیا، جو اس کی آؤٹر ایریاز جو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹ اسکرٹ جیسے کہلاتے ہیں، تو وہاں پہ گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. یعنی آپ ٹھیک تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے جھگڑا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ جھگڑا نہ بڑھے، آپ اپنا حق اللہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جنت کے اطراف میں گھر ہوگا. اس کی ضمانت کون دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آیا اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں. یعنی بیچوں بیچ جنت میں اس شخص کا گھر ہوگا کہ جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کو ہنسانے کے لیے یا کسی بھی مسئلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کسی کو ہنسانے کے لیے غرض، پرٹیکولرلی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کامیڈی کرتے ہیں اور جھوٹ بول بول کے ہنساتے ہیں لوگوں کو. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جنت کے درمیان میں گھر ملے گا اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ نارملی تو بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ مذاق میں بھی نہیں بولتے، آپ اتنے سچے ہیں، تو جنت کے درمیان آپ کا گھر ہوگا. اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں. اور پھر جنت کے بلند ترین، اعلیٰ ترین درجوں میں، ہائیسٹ پارٹ آف جنہ، اس میں بتایا کہ بلند ترین حصوں میں آپ کا گھر ہوگا اگر آپ اخلاق میں اچھے ہوں گے. ون ہو ہیز بیوٹیفل مینرس. اگر آپ اخلاق میں اچھے ہیں، آپ کی ساری عادتیں درست ہیں، آپ کی بول چال میں، آپ کے معاملات میں، ہر چیز میں حسن ہے، حسن خلق رکھتے ہیں آپ، تو آپ کے لیے اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اگر کوئی حق ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کو کچھ دینا، نعوذ باللہ، جو کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جتنا دے ہم تو وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، تو کہاں یہ بات ہے کہ جس کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا. تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے. کہ جیسے غلط فہمی پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے اوپر زیادتیوں کو معاف کر دیا، اپنا حق معاف کر دیا. آپ کی جائیداد میں کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے، آپ نے کوشش کی کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں، ہر طرف جو ہے غلط طریقے سے پھیلا ہوا ہے، ناحق ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے اللہ سے دعا کری، کوشش کری، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو معاف کر دیا اس سچویشن میں، کسی بھی ایسی بات میں کہ جس میں آپ نے بدلہ نہیں لیا اپنا. تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ آپ کو قیامت کے دن آپ کا حق دلائے گا.
तो आप देखें ना कि कितना बढ़िया सौदा है इंसान का, कि दुनिया में हम कितना टाइम उसका फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है? अगर आप चाहते हैं अल्लाह ताला के यहाँ जाके मिले, तो जितना हो सके आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अपना हक लेना ही छोड़ दें और लोग जो दबा के बैठे हैं उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएँ। इस तरह तो ज़ालिम और ज़्यादा शय में आ जाएगा और गलत काम करेगा। नहीं, वो रोकना भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ज़ालिम को रोकेंगे। लेकिन यहाँ मतलब ये है कहने का, अगर आपके साथ ज़ुल्म हो रहा है और आपकी हेल्प भी नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, आप सब्र इस वजह से कर लें कि अल्लाह ताला के यहाँ इसका बदला है, बेहतरीन बदला है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करी, नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़े ना करें, पुलिस कचहरी ना करें, मार कुटाई ना करें, ठीक है? अब जैसे लोग करते हैं ना कि लोगों को पिटवाना या जेल में डलवाना इस तरह से, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माहौल को गंदा करता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, दोनों तरफ से इंसान परेशान ही होता है। वहाँ पे आप जो है उसको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। एक और हदीस मुबारका है कि जो शख़्स ये चाहे कि उसके महल्लात जन्नत में ऊँचे हों और उसके दरजात बुलंद हों, उसको चाहिए कि जिसने उस पर ज़ुल्म किया हो उसे माफ़ कर दे। जिसने उसको कुछ ना दिया हो उसको हदिया दे, और जिसने उसे तर्क ताल्लुक़ किया हो उससे मिलने से परहेज़ ना करे। बहुत खूबसूरत हदीस है ये। इसमें ये बताया गया है जैसे आप आला तरीन दर्जात चाहते हैं, और एक और जगह मैंने ये भी सुना था कि ये कहा जाता है कि नबियों के बाद ये दर्जा है। यानी नबी जो हैं वो तो आला तरीन मखलूक है अल्लाह ताला की, इंसानों में बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद अगर आप वो दर्जा पाना चाहते हैं तो आपको ये 3 काम करने हैं। कि जो आपके साथ में ज़्यादती कर रहा है उससे दरगुज़र कर दीजिए। आपके साथ ज़्यादती हो रही है आपको पता है, पर आप उससे दरगुज़र कर रहे हैं। फिर जो कुछ आपको नहीं दे रहा, यानी जो आपको महरूम कर रहा है, चाहे वो इज़्ज़त नहीं दे रहा आपको, चाहे वो आपका हक़ नहीं दे रहा वो आपको, चाहे वो आपको खुशी नहीं दे रहा, कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं दे रहा लेकिन आप उसको दे रहे हैं। चाहे वो हदिये के तौर पे दे रहे हैं या सामने वाले को आप इज़्ज़त दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहा फिर भी आप उसके हाल-चाल पूछ रहे हैं। जितना सिला रहमी की हुदूद में रह के किया जा सकता है, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गई दूसरी कंडीशन। फिर है कि जिसने तर्क ताल्लुक़ किया हो उससे मिलने से परहेज़ ना करें। आप रिश्ता नहीं तोड़ रहे, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला को सिला रहमी पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूँगा। तो आप जो लोग तोड़ के बैठे हैं तब भी उनसे सलाम दुआ कर रहे हैं, उनसे मिल के रह रहे हैं, उनको तोहफ़े तोहाइफ़ दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको आला तरीन अख़लाक पर ले जाएगी और जन्नत में आपको महल्लात मिलेंगे इससे इंशाअल्लाह। ठीक है? तो और ये देखिए इस्लाम में तरीका क्या है गिफ्ट देने का, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इस हदीस को सोचा और फिर आपने कोई भी चीज़ उठाई कि हाँ मुझे गिफ्ट देना है, वो तो मुझे कभी गिफ्ट नहीं देता, तो कुछ भी आपने लेके उसको दे दिया। नहीं, आप ये देखेंगे कि यही चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं तो ही आप सामने वाले को दें। क्योंकि बहुत सी गलतफ़हमियाँ जो होती हैं इंसान की, वो भी किस वजह से हो जाती हैं कि इंसान सामने वाले को हक़ीर समझता है या लैक ऑफ़ कम्युनिकेशन होती है, कि आप सोचते हैं कि वो पहल करेगा तो मैं पहल करूँगी, वो सलाम करेगा तो मैं करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप पहल करेंगे तो हो सकता है कि वो जो बदमज़गी हो या लड़ाई झगड़ा हो वो ख़त्म हो जाए, आपके पहल करने से। इसीलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा खैर बसी हुई है और आपको इसका जो रिवॉर्ड मिलना है वो बहुत ज़्यादा मिलना है इंशाअल्लाह। एक और हदीस मुबारक में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया कि या अल्लाह तेरे नज़दीक बंदों में सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन है? यानी अल्लाह ताला के नज़दीक जितने भी बंदे हैं, तमाम दुनिया की जो मखलूक है उसमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक कौन है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो शख़्स जो कुदरत रखते हुए भी माफ़ कर दे। ठीक है? जैसे हम जानते हैं ना, पहलवान वो नहीं है जो अ, लड़ाई में जीत जाए। पहलवान वो है, ताकतवर वो है कि जो माफ़ करना जानता हो, जो लोगों को माफ़ कर दे, जो अपने गुस्से को पी जाए। ठीक है? तो यहाँ पे भी फरमाया कि जो शख़्स कुदरत रखते हुए भी माफ़ कर दे। जिसने अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करी, तवाज़ो मतलब आजिज़ी, हम्बल हुआ वो अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देगा, उसको बुलंदी अता करेगा। और जिसने अपने भाई से माफ़ी माँगी और उसने उसे माफ़ नहीं किया और उज़्र कबूल नहीं किया, तो ये कैसा है कि जैसे उसने उससे कोई गुनाह हुआ, जैसे ज़ुल्म से किसी का माल छीनने वाले का होता है। यानी वो इंसान जो माफ़ नहीं कर रहा, हालाँकि आपने माफ़ी माँगी है, वो उज़्र भी कबूल नहीं कर रहा, तो फिर वो इंसान ऐसे गुनहगार हो जाएगा जैसे कि किसी का माल छीनने वाला गुनहगार हो जाता है। ठीक है? तो इस चीज़ से हमें इंशाअल्लाह, अगर हमसे कोई माफ़ी माँगता है तो हमें पहल करनी है माफ़ करने में। हमें ये नहीं सोचना कि नहीं हम माफ़ नहीं करेंगे। आपको माफ़ करना है, अगर आप नहीं माफ़ करते हैं, हालाँकि वो आपसे वाक़ई उज़्र पेश कर रहा है, तो फिर आप उल्टा गुनहगार हो जाएँगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इस आयत में गुनाहों को शोहरत देना, इस चीज़ को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है, तो इसके पीछे क्या हिकमत है कि अगर किसी के गुनाहों के बारे में बात हो रही है तो हम उसे लोगों में चर्चा ना करें। बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि औरतों में ज़्यादा होती हैं कि आप एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं,
ادھر سے ادھر، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، تو یا کسی کی بھی آپ نے خبر سنی کہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا اینڈ آل، پھر ہم کیا کرتے ہیں اور سن کے پھر آگے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں. تو گناہوں کو شہرت دینا اللہ کو ناپسند ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سوائے انبیاء کے. ٹھیک ہے. یہ جو بے خبری ہوتی ہے، انسان لا علمی میں یا جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم دوسروں کی برائی کر رہے ہیں تو ہم سے گناہ نہیں ہوتے، کیا پتہ ہم سے بھی کچھ ہو جائے اور پھر لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو ناپسند کریں گے نا. اسی لیے ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، اس کو انسان اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کے بارے میں بات نہ کرے، چرچا نہ کرے. پھر اس کے بعد ہے کہ غلطی کے ساتھ نصیحت کی تلقین بھی دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو نصیحت بھی دیجیے. نصیحت کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کا آپ کو غلط کام پتہ چلا ہے تو آپ کیا کریے، اس بات کو آگے بڑھانے کے بجائے اس بندے کو جا کے الگ سے علیحدگی میں جا کے اسے نصیحت کر دیجیے، اسے اچھی بات بتا دیجیے. وہ آپ کو تنہائی میں کرنی ہے، کیونکہ آپ سب کے سامنے کریں گے تو بھی گناہوں کا اشتہار ہوگا اور وہ انسان اپنے اوپر انسلٹ فیل کرے گا اس چیز سے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تنہائی میں بات نہیں ہو سکتی ہے، جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دیکھیں گے کہ آپ جنرل خطبے میں بیٹھا کرتے تھے اور اس طرح فرمایا کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. عمومی بات کرنا، جنرل، کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ اپنی بات کو کنوے کر دیں، اس کو جنرلائزڈ کر دیں تاکہ کسی پہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. اور پھر جو گناہ ہوتا ہے وہ لباس پر دھبے کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. وہ چھپاتا ہے اپنے گناہوں کو، اپنے دھبوں کو. کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کی ڈریس خراب لگے، ایسے ہی کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے گناہ دوسروں کے سامنے آئیں. تو گناہ کی وجہ سے بھی روح کے اوپر انسان کے دھبے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ اپنے عیب دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی پردہ کرنے دیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ پردے میں رہیں، ایسے ہم دوسروں کو بھی پردے میں ہی رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ظاہر کرنے والوں کے. ظاہر کرنے والے کون ہوئے؟ کہ جو رات کو برا کام کرتے ہیں اور صبح کو کیا کرتے ہیں. وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ ڈال دیا تھا، یعنی رات میں غلط کام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ نہیں کیا، اس کے اوپر سزا نہیں دی، اسے گناہوں کو دوسروں تک نہیں پھیلانے دیا. وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ خود جا کے اپنے گناہوں کا اشتہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے فلاں فلاں، میں نے رات میں یہ فلاں فلاں کام کیا تھا. یعنی اللہ نے تو اس کے کام پہ پردہ ڈالا، لیکن اس نے خود اپنا عیب جو ہے دوسروں کے اوپر کھول دیا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گنہگار ہیں، خود بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. جیسے ہم کسی کو شیئر کر کے بتائیں کہ دیکھو ہم نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ ایسے ایسے کام کیا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے ایسی موویز دیکھی، یا ہم نے فلاں کے بارے میں بات کری رات میں. کوئی بھی ایسی بات جو گناہ کی بات ہوتی ہے، اب آپ نے جا کے دوسروں کو بتا دیا کہ میں نے رات میں یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چھپا لیا تھا، آپ نے خود اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا. ایسے ہی ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ جب مومن بندے کے گناہ کی پوچھ تاچھ ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مومن بندے سے کیا فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا تو آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے ہی گناہ ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیے. تو ایسے ہی اس دن بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ، کہ جو لوگ واقعی پردے میں دوسروں کے گناہوں کو بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود معاف کر دے گا ہم لوگوں کے گناہوں کو. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. اسی لیے جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں ان کا بالکل تذکرہ نہ کریے، نہ اپنے نہ دوسروں کے، اسپیشلی مجلس میں بیٹھ کر، کہ اپنے جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کو، اس ڈھکن کو بند رکھے. ٹھیک ہے. اور معافی کی شرط یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا دوسروں کو بتانے سے. جیسے کہ عیسائیوں میں کانسیپٹ ہے کہ وہ جا کے اپنے گناہوں کو کنفیس کرتے ہیں اپنے پوپ کے سامنے، بشپ کے سامنے. وہ ان کا کانسیپٹ یہ رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے آ کے اپنے سارے گناہوں کو کنفیس کر دیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ اسلام کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا تذکرہ کیجیے اور روئیے اور اس سے معافی مانگیے. اس کے علاوہ دوسروں کے پاس جانے کی، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس چیز کی اسلام میں ممانعت ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، آگے آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ پہلی صورت کیا ہو رہی ہے، دیکھیے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رسولوں کا انکار کر رہے ہیں. ایک برائی تو یہ ہو گئی کہ اللہ کو نہیں ماننا یا اللہ کی بات کو نہیں ماننا، رسول کو نہیں ماننا یا رسول کی بات کو ہی نہیں ماننا. ٹھیک ہے. رسول کون ہوتے ہیں؟ جو پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام لانے والا.
تو اگر اس کے پیغام کو ہی آپ نے نہیں مانا تو گویا اس کو ہی نہیں مانا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یا کوئی بھی رسول لے کر آیا ہے، آپ نے رسول کو مان لیا لیکن رسول کی بات نہیں مان رہے، زندگی اپنے مطابق اپنے طرز عمل پہ ہی جی رہے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، آپ نے پوری زندگی نکل گئی لیکن بخاری شریف کی طرف اپنے نظر بھی نہیں ڈالی، دیکھا تک نہیں اس کو، تو پھر یہ کس بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم رسول پر ایمان لائیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں پر وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا سنت اور کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ رسول کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اللہ کی مانتے ہیں لیکن رسول کی بات نہیں مانتے، یعنی ہم اللہ پہ ایمان تو لاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے لیکن رسول کو نہیں مانتے، جیسے کہ ہم عیسائیوں میں دیکھتے ہیں یا پھر یہودیوں میں دیکھتے ہیں، اور پھر رسولوں میں سے بھی بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہ تینوں کنڈیشنز آ رہی ہیں سامنے۔ رسولوں میں فرق کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے اور رسول جو ہے وہ اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم رسول کو بھی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مقام دے دیں، ان کو رسول کو حاضر اور ناظر جان لیں، یا وہ ہماری دعائیں سن سکتے ہیں یا وہ زندہ ہیں، یہ سب یہ طریقے اپنانا، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ یہ بھی فرق کرنے کے درمیان ہے، اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا، کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، باقی رسول الہ نہیں ہے، رسول عبد ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ۔ دیکھیے راستہ جو ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے، سبیل جسے کہتے ہیں، چلنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس پہ چل کے منزل تک پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں اور نہ لے جائے اس کو، راستے سے انسان اگر بھٹک جاتا ہے تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو سبیل وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ سے ملائے اس راستے پر چلا کے، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ درمیان کا راستہ چاہتے ہیں، یعنی کس طرح کا راستہ؟ اپنی عقل، اپنی خواہشات پہ چلنے والا راستہ، اپنی سوچ کے مطابق کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں، کچھ نہ کرنا پڑے اور فلاں فلاں اتنی بار ہم تسبیحات پڑھ لیں اور کلمے پڑھ لیں اور لوگوں کے جانے کے بعد قرآن خوانی کرا دیں، بس ہو گیا کام، ٹھیک ہے، یا پھر جیسے دیکھیے شارٹ کٹ نکالنے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہے؟ ہمیں تو سنتوں کو فالو کرنا تھا، ہمیں تو اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنا تھا، لیکن یہ چیز انسانوں کو مشکل لگتی ہے، اتنی سنتیں کون فالو کرے، ٹھیک ہے، اتنے سارے احکامات کون مانے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری بھی بات مان لی جائے، ہمارا بھی ایک طریقہ ہے سوچنے کا، لاجک سے ہم بات کرتے ہیں، ہم ساری بات قرآن کی کیوں مانیں؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں منزل بھی مل جائے اور وہ سب بھی نہ کرنا پڑے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے، جیسے کہ یہود نے کیا تھا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا چہیتا مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ سارے عقیدے اگر ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم ذرا بھی اپنا دماغ چلا کے یا اپنی خواہشات کے مطابق چل کے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم بھی اسی آیت میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ خود کو نہیں بدلنا چاہتے وہ قرآن کو یا حدیث کو بدل دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہمیں اسے ایز اٹ از اپنانا ہے، سمجھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں ہی آ جائیں گی کہ اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان محبت رکھنا چاہتا ہے، آپس میں آپ جتنے بھی واقعات حدیث دیکھیں گے اور سیرت دیکھیں گے، اس میں سب جگہ میں یہی ہے کہ انسان صبر کر کے کتنی ساری چیزوں کو آسانی سے اس کو مرحلوں کو پار کر لیتا ہے، یا پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ جیسے آپ ڈویژنز بھی دیکھتے ہیں، جو شرعی حکم ہیں اس کے اندر کیا وزڈم ہے، عورتوں کو گواہی کا جو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ عورتوں کا حصہ دیا گیا ہے، وہ سب تفسیر میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے اس کو زیادہ دیا جائے، کس طرح مظلوم کو روکنے کو کہا گیا ہے، ظالم کے لیے آواز اٹھانے کو کہا گیا ہے، تو آپ خود سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، یا ان کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے عذاب، ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے ایسے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے، تو
ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ رسول کو جھٹلانے والا جو ہے وہ رسالت کو ہی جھٹلاتا ہے۔ ایک رسول آتا ہے، اس کے بعد آنے والے رسول کے بارے میں اس کے آمد کی خوشخبری دیتا ہے لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو تمام انبیاء نے دی ہے، کہ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ تو اس چیز کو بھی نہیں ماننا تو پھر کیا ہے، آپ نے سارے رسولوں کو نہیں مانا، آپ نے اپنے رسول کا بھی انکار کر دیا، آپ نے اپنی کتاب کا انکار کر دیا۔ تو اسی لیے کیا ہے، یہ آپ اس کو انڈیویجولی منع کریں یا پھر اس کو پوری طور پر منع کریں، یہ دونوں ایک ہی طریقے سے ہو جائے گا، یعنی آپ نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کفر کے علاوہ یہاں پہ دوسرا کیا لفظ ہے، دیکھیے، ایمان لانا یعنی اللہ پر بھی اور رسولوں پر بھی، اور اس کے بعد وہ کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے مقابلے میں نہیں لاتے، یا ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی لوگ عنقریب وہ ان کے اجر ان کو ضرور دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا، اجورہم، ان کے اجر ان کو ضرور ملنے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ سوفا آ رہا ہے۔ سوفا جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، مضارع کے لیے آتا ہے، مضارع پر آتا ہے یہ۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، ان قریب، یعنی جلدی تو نہیں ہے، یعنی فوراً تو نہیں ملے گا آپ کو، لیکن آپ کو دے گا آخرت میں۔ بعید کے لیے، دیکھیے فیوچر ٹینس کے لیے جب آپ استعمال کریں گے نا سوفا، تو سا، ایک تو سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالی سا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے سوفا۔ تو سا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کو قریب کے معنی میں لے آتا ہے، یعنی کہ بس ہونے ہی والا ہے، کمنگ فیوچر میں یہ ہوگا ہی۔ اگر سوفا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ہوگا، کیونکہ اجر ملنا ہے، ہم سب جانتے ہیں مرنے کے بعد ملنا ہے، قیامت کے دن ملنا ہے، اس لیے سوفا کا لفظ آیا ہے۔ آگے بھی ایک کلام پاک میں آپ دیکھیں گے سوفا کا لفظ، تو آپ کو اس کا میننگ پتا ہو کہ یہ فیوچر کے لیے جو ابھی آنے والا ہے، فیوچر بعید، مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو تھوڑا سا دور ہے۔ اور اجر کا کیا مطلب ہوا، دیکھیے یہاں پہ اجور لکھا ہے، اجور جو ہے یہ اجر کی جمع ہے۔ اجر کہتے ہیں عوض کو، معاوضے کو، بدلے کو، جو کسی کام کے بدلے میں ہوتا ہے۔ ایک اجر ہوتا ہے اور ایک ثواب ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق سمجھیے۔ ثواب جو ہوتا ہے یہ بونس کے طور پہ دیا جاتا ہے، جو آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے، لیکن اجر جو ہے جو آپ نے ارن کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی سیلری۔ تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ بندوں کی کوشش کو اپنے ذمے اجرت قرار دیتا ہے، یعنی بندے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لے لیا جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کیا امپلائڈ ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو آپ کو دے گا آپ کی ڈیزرونگ جو سیلری بنتی ہے آپ کی کوشش پر۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں، ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے، آپ کی اور میری باڈی میں جتنی چیزیں ہیں، ہمارے آس پاس جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب ہم کو فری میں ملی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، پھر بھی ہماری حقیر کوششوں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی اجرت قرار دیتا ہے، کہ یہ اجرت ہے میری طرف سے، کہ میں کوشش کرنے والوں کو ضرور بدلہ دوں گا۔ تو اجرت میں زیادہ تاکید ہے، ثواب سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ کسی کو جب ٹپ دیتے ہیں، آپ دیں یا نہ دیں یا آپ کی مرضی، لیکن سیلری بندہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بھی اور اس کے علاوہ 10 کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا 700 تک گیا ہے، تو 10 کا ملے گا یا 700 کا ملے، یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت کے فرق پہ۔ پھر سنت طریقے پر، کہ آپ نے کتنا اسے سنت کے قریب آ کے ادا کیا، یا پھر احسان کا درجہ کتنا تھا، کہ آپ نے اپنے حق سے زیادہ یا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے وہ عمل کیا، نیکی کی، کتنا اخلاص تھا اس کا، آپ کیا اس عمل کے اندر۔ پھر سبقت کرنے والے نیکی میں، یعنی کسی اور سے پہلے آپ نے سوچا کہ سب جگہ صدقہ ہو رہا تھا، آپ نے کیا کیا، سب سے آگے بڑھ کر دے دیا، سب سے پہلے آپ نے دے دیا، تو نیکیوں میں آپ نے دوڑ لگائی، سب سے پہلے کام کیا۔ تو یہ تمام پوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ اجر کو اور بڑھا دیتے ہیں، ملٹی پلائی کر دیتے ہیں۔ اخلاص، سنت طریقہ اور سبقت، کہ آپ جو ہے پہل کرنا چاہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کام کر لوں نیکی کا، تو یہ تینوں چیزیں کام کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ تو جو بھی کام دیکھیے وقت کی پابندی سے ہو، فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہو، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کام کرتے ہیں، تو اس کام میں وہ مزہ نہیں رہتا، اسی لیے اجر میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے ایسے وقت میں کام کیا کہ جب کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب اسلام کے خلاف سب سے زیادہ جو تھی پریشانیاں تھی سامنے آئے، کہ تو جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کرنا ٹرینڈ میں ہو، لوگ جو ہے اس کو وائرل ریل بنا بنا کے ڈالتے ہوں، وہ چاروں طرف پھیلا ہوا اچھا کام کرنا، تب آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کا الگ ہی درجہ ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا، حالات اتنے سخت ہیں، پھر بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو آبویسلی درجوں میں فرق ہی ہوگا، 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 700 گنا، یا بے حساب۔ اللہ تعالیٰ بے حساب بھی اجر دیتا ہے۔
تو کون کس درجے پر پہنچ گیا یہ ہم نہیں جانتے، صرف ان پوائنٹس کی بیسس پہ کہ آپ نے کتنی اخلاص، سنت اور سبقت کی درجے پہ جا کام کیا کہ میں سب سے پہلے کام کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غفور ہے، بخشنے والا ہے ہمارے گناہوں کو، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، اور کئی گنا بڑھا کر اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہو سکے عفو درگزر سے کام لیں، حق بات پہ آواز اٹھائیں، جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسروں کے لیے آواز اٹھانی ہے وہاں ضرور آواز اٹھائیں۔ پھر جو برائی ہے اس کو عام کرنے کی کوشش نہ کریں، غیبت نہ کریں، بلکہ اس کو حل کرنے کے آسپیکٹ سے دیکھیں، یا دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچیں جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان آیت کی تلاوت سن لیں۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔